ورنہ آپ قرآن و سنت کو اگر تختہ مشق بنا دیں تو وہی ہوگا جو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے شروع کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی امام کو نہیں مانتا اس سینس میں کہ کسی کو فالو نہیں کروں گا, میری اپنی تحقیق ہے. پھر اس تحقیق کو آپ دیکھیں, ابھی ان کا نیا کلپ مارکیٹ میں آیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو عدت ہے نا, قرآن نے کہا ہے کہ 3 حیض اور 4 مہینے 10 دن, ایکچولی اس لیے تھا کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو پتہ یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو. تو 4 مہینے 10 دن جو عدت رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, تاکہ وہ کہیں اور نکاح نہ کرے. لیکن اب الٹرا ساؤنڈ سے اور مشینوں سے پتہ چل جاتا ہے, لہذا 4 مہینے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت. یہ غامدی صاحب کی رائے ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں اب 4 مہینے 10 دن کی عدت کی ضرورت نہیں ہے. بندہ مرا, خاتون گئی, الٹرا ساؤنڈ کروایا, ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, چلو بھائی شادی کرے وہ کہیں اور. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اگر کسی عورت کو حمل ہے, شوہر مر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا تو فوراً عدت کیا ہو گئی؟ ختم. انہوں نے کہا اصل مقصد کیا تھا؟ اب دیکھو آیتیں ہر ایک کے پاس ہیں اور عوام بڑی متاثر ہو رہی ہے, لیکن چاروں اماموں کا, پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. 100% پتہ چل جائے نا کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے, پھر بھی 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ 90 سال کی بڑھیا پہ بھی عدت فرض ہے. اور غامدی صاحب نے کتنی بڑی گڑبڑ کر دی. اگر یہی کانسیپٹ ٹھیک ہے, بچہ جب پیدا ہو جائے تو عدت ختم, تو بچے والی عورت کو اسلام نے اس عدت سے مستثنیٰ کیا ہے اصل میں. لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا, تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہو وہ جب بچہ جنے گی تو عدت پوری ہو جائے گی. بھائی جب پتہ چل گیا کہ حمل ہے تو پھر تو اس کو تو فوراً شادی کی اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو مرا ہے اسی کا بچہ ہی ہے. اب دوسرا بچہ آ سکتا ہے ایک بچے کے بعد پیٹ میں؟ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوگا تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے, دوسرا بچہ پیدا اس سے جڑواں بچے ایٹ اے ٹائم ہی, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا, ایک ہی وقت میں جڑواں کا حمل ٹھہرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کا حمل آج ٹھہرا ہے اور ایک ہفتے بعد. تو اس سے تو ہونا یہ چاہیے کہ غامدی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ جس عورت کے حمل ٹھہر گیا, شوہر مر گیا اور سب کو پتہ چل گیا کہ پیٹ میں بچہ ہے, پہلا 2 دن کا نہیں ہے بلکہ پتہ چل گیا, تو پھر عدت وضع حمل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ فوراً شادی کرے, کیونکہ اب نسب میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. سب کو پتہ ہے یہ پرانے والے کا بچہ ہے. نیا اگر اس عورت سے بیوی بنا کے ریلیشن قائم بھی کرتا ہے تو بچہ نئے کا نہیں ہوگا, بچہ کس کا ہے؟ پرانے کا ہے. تو نسب میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے. لیکن غامدی صاحب بھی میرا خیال اس کے قائل نہیں ہیں. وہ بھی کہیں گے نہیں, قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب تک بچہ عورت جن نہیں لیتی وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو غامدی صاحبی کے اصول کے مطابق, غامدی صاحب نے جس اصول کی بیس پہ مسئلے کی بنیاد رکھی ہے وہ اصول کیا ہو گیا؟ بولو نا, ختم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر 4 اماموں کو فالو نہیں کرو گے تو جناب غامدی صاحب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو, اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. اور ایک اور میرا سوال ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب سے کہ اگر عدت کا مقصد یہی تھا, یہ بھی ہے عدت کا مقصد, لیکن صرف یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا. اگر عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتہ چل جائے کہ بچہ نہیں ہے. اب غامدی صاحب کہتے ہیں ایک عورت کو طلاق ہوئی, قرآن کہہ رہے 3 حیض, یہی کہہ رہے ہیں نا قرآن, 3 حیض گزرے بغیر وہ عورت کہیں شادی نہیں کر سکتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ حمل نہیں ہے, لہٰذا اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا یا اور کسی ذریعے سے 100% یقین ہو گیا کہ حمل نہیں ہے تو جہاں چاہے شادی کرے وہ. ہم کہتے ہیں نہیں, 100% پتہ چل جائے پھر بھی جب تک 3 حیض نہیں گزریں گے. اور ہم نہیں کہہ رہے, صحابہ, تابعین, سارے ائمہ, مجتہدین سب یہی کہہ رہے ہیں. میرا سوال غامدی صاحب سے یہ ہے کہ اگر حیض کا مقصد یہ تھا کہ پتہ چل جائے اس کے بچہ نہیں ہے تو اس کے لیے 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے, وہ 1 حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جب عورت کو طلاق ہوئی, اس کو پورا حیض کا پیریڈ آیا, اس کے بعد تو حمل والی عورت کو حیض آتا ہے, 7 دن تک حیض آتا رہا, اس کو مینسز کا بلڈ آتا رہا. پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ پریگننسی کے ہوتے ہوئے حیض نہیں آتا, تو پھر 1 حیض قرآن کو چاہیے تھا, عدت رکھ دیتا, 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ قرآن اور پورا حیض بھی نہ گزرنے دیتا. قرآن کہتا ہے 2-3 دن کا بھی حیض آ گیا نا, بس پتہ چل گیا بچہ نہیں ہے, کہیں اور شادی کرا دو اس کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کرام نے جو فتویٰ دیا نا, 4 اماموں کو فالو کرو, وہ اس لیے کہ تاکہ 5واں غامدی صاحب جیسے کوئی امام نہ آ جائے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
ورنہ ایک غامدی نہیں ہے، غامدی صاحب کے نام پہ بہت سارے غامدی مارکیٹ میں مختلف ناموں سے چل رہے ہیں یوٹیوب پہ. تو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دے دنادن منجن بکے گا، دے دنادن منجن. اور چلے ہم آگے، غامدی صاحب سے ایک اور سوال ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے واللائی لم یئسنا واللائی لم یحزن، وہ عورت جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، وہ نابالغ بچیاں ہوتی ہیں. عرب میں رواج تھا نابالغ بچی کا بھی نکاح کر دیا کرتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نابالغ بچی رخصت ہو کے چلی گئی، اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو بھی وہ 3 مہینے عدت گزارے گی، کیونکہ اس کو حیض بولو نہیں آتا. تو وہ اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اس کی 3 مہینے عدت گزارے گی وہ، حالانکہ وہ نابالغ ہے، ابھی اس کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اس میں پریگننسی کا امکان ہے ہی نہیں. پریگننسی بالغ لڑکیوں کو ہوتی ہے، نابالغ کو نہیں ہوتی. عرب میں رواج تھا کہ نابالغ بچی اگر جو ہے وہ بچی نابالغ ہے لیکن صحت مند ہے وہ، تو اس کا نکاح کر کے رخصتی بھی کر دیتے تھے وہ لوگ. اسی کنڈیشن میں اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے تو بھی کتنے 3 مینسز نہیں آ رہے تو 3 مہینے عدت. اور ہم آگے چلتے ہیں. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، ان ارتبتم کا مطلب اگر تمہیں شک ہو. یہاں بھی غامدی صاحب نے شک کا مطلب میں ڈنڈی مار دی. قرآن کہہ رہے ہیں ان عورتوں کے بارے میں تمہیں اگر شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تو پھر ہم تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اب انہیں حیض آنا بند ہو گیا، بڈھی عورتیں، ان کو طلاق ہوگی تو کیا کریں گی وہ؟ اللہ کہہ رہا ہے 3 مہینے عدت گزاریں گی، کیونکہ ان کو حیض نہیں آتا، حالانکہ ان میں تو پریگننسی کا امکان ہے ہی نہیں، وہ تو بڈھی ہو گئی ہیں. تو قرآن خود کہہ رہا ہے یئسن من المحیض، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا. اب اگر ہم کہیں کہ وہ طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنے کے لیے 3 حیض چاہیے تو صدیاں گزر جائیں گی، بیچاریوں کو حیض آئے گا ہی نہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جن کو آنا شروع نہیں ہوا یا جن کو آ کے ختم ہو گیا ہے، ان سب کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. حالانکہ جس کو آنا شروع نہ ہو اس کے بھی پریگننسی نہیں ہوتی، جس کو آ کے ختم ہو جائے اس کو بھی پریگننسی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 3 مہینے عدت. سمجھتے نہیں ہو بات کو. جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ یا شافعی یا مالک یا احمد بن حنبل کو فالو کر لو، یہ اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں کہ اپنے نام کا منجن، اپنے نام کا تھوڑی ہم منجن بیچ رہے ہیں، ہم تو مجتہدین کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو. میں اگر یہ کہتا مجھے فالو کرو، پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب اپنی دکان چلا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں کرو، مجتہدین کو فالو کرو، ان کو فالو کرو آپ. تو منجن وہ بیچ رہا ہے جو منجن کا لیبل لگا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. کیونکہ اگر ان کو نہیں کرو گے تو آج کل کے یہ 15ویں صدی کے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ گمراہی کا ایک بازار پھیلا دیں گے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں، آپ پینٹ کوٹ میں ہے نا، ٹائی وائی میں، تو اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مولویوں کی بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. یوں تھوڑی گاڑی باتیں آ جاتی ہیں نا تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو شرٹ اور پینٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ان کو، یعنی جو ٹرمز ہے اصطلاحات ہیں ان کے لیے. آپ بتائیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ تو پرانے آدمی ہیں نا اس لیے سمجھ میں آ رہا ہوگا. آپ پرانے کا مطلب اتنے پرانے نہیں کہ آپ کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، یعنی جوان آدمی ہیں لیکن بیان بہت پہلے سے سن رہے ہیں. ایسا نہ اپنی انسلٹ محسوس کریں مفتی صاحب نے مجھے پرانا کہہ دیا. تو اب کیا تھا کہ بھائی امت نے کہا بھائی ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو، بس اب یہ بحث کیا کر دو، ہمیشہ کے لیے ختم کر دو تاکہ اب دوسرے کام کریں. یہی ہوا جائے کہ امت نے کوئی حنفی بن گئے، کوئی شافی بن گئے، کوئی مالکیہ کو فالو کیا، کسی نے حنابلہ کو فالو کیا، اور پھر ایک دوسرے کا احترام کیا. چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور پھر پوری دنیا میں جہاد میں مشغول ہو گئے. قانون مرتب ہو گیا. جب خلافت قائم ہوتی کتابیں پہلے سے موجود تھیں، چلو بھائی یہ فقہ کو نافذ کر دو. یہاں پہ کوئی نئی بحث ان کو نہیں کرنی پڑی. افریقہ میں اسلام جب پھیلا، فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پھیل گئی تھی نا، تو وہاں فقہ مالکیہ کو نافذ کر دیا. حنفیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا. انہوں نے کہا وہ بھی بھائی قرآن و حدیث اور وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، ٹینشن لینے کا بولو ہے ہی نہیں. کوئی مناظرے نہیں ہوئے، کوئی چیلنج بازی نہیں ہوئی کہ یہ والا نہیں مانتے. ہم نے تو جہاد اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ یہ امام مالک کو فالو کرنا ہے. بھائی یہ تھوڑی نمازیں چھوڑ کے، ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھنی، ہم کے پاگل ہیں؟ ہم نے تو جانے دی ہیں، خون دیا ہے اس لیے کہ نمازیں ہاں ہم تو ہمارے طریقے سے پڑھو گے. کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی. بولتے کیوں نہیں؟ وہ جو بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی ہے، دنیا بھر میں پھیل گئی. بھائی ادھر سندھ فتح ہو گیا، یہاں حنفی آئے زیادہ،
بر صغیر میں احناف آئے یہاں پہ, سندھ فتح ہوا. سندھ کوئی بڑی فضیلت ہے. بخاری میں جاء رجل من السند الی عائشہ رضی اللہ عنہا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. امی عائشہ بیمار ہوئی ہیں, صحیح بخاری میں سندھ سے بندہ علاج کے لیے گیا امی عائشہ کا, صحیح ہے نا. میں نے جب یہ دور حدیث میں حدیث پڑھی میں اچھل گیا, میں نے کہا ارے ہمارے علاقے کا نام آ گیا. سندھی میں علاقے کو علاقہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے علاقے کا نام آ گیا بھائی. جاء رجل من السند, ہو سکتا ہے ڈنڈا موڑ سے گیا وہ بندہ, ہو سکتا ہے این انڈا سندھ سے آیا. اب یہ نہیں سندھ کے کون سے علاقے سے, ہو سکتا ہے خیرپور سے گیا, ہو سکتا ہے سکبال سندھ سے گیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے کے لیے. تو امی عائشہ جب زندہ تھیں سندھ فتح ہو چکا تھا, تو وہاں چونکہ حنفی آئے تھے اور پھر ملتان, پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی, بڑی زبردست مضبوط خلافتیں قائم ہوئی. پھر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ. اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا, بنو امیہ پھر اندلس چلے گئے, اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات. اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی. مسلمانوں نے کتابیں لکھ دی, رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, سب کے اپنے اپنے دلائل. جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھیڑو نہیں, جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھیڑو نہیں. وہ فقہ حنفی بھی سارے علماء نے فتویٰ دیا. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ہیں, کوئی کسی کو بھی فالو, لیکن کرے ایک کو. یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے وضو ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں, اس میں ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا. اور جب کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا تو کہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. یہ نہیں, ڈرامے بازی, اس سے یہ گڑبڑ ہوگی. ایک کو کرو, دوسرے کو صحیح سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ پھیل گیا. سعودی عرب میں فقہ حنبلی زیادہ رائج ہوا. تو اب کیا ہوا کہ بھائی پوری دنیا میں جب پھیل گئے, پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا. تاتاریوں نے حملہ کیا, مسلمانوں کی کوتاہی تھی اس میں. کوتاہی یہ تھی کہ بارڈر کو جو ہے وہ کسی نے خیانت کی اور جا کے بارڈر کھول دیا تاتاریوں کے لیے, پیسے لے کے نا بک گیا. بالآخر تاتاری گزر, ورنہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی خلافت پہ حملہ. اندر ہی سے کوئی بندہ حکومت کے قریب جاتے جاتے بادشاہ کو, خلیفہ کو اعتماد میں لے کے اتنے لوگ بادشاہ کے قریب چلے گئے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو علماء حکومت کے قریب نہیں ہیں وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہے. پھر باطل لوگ حکومت کے قریب چلے جائیں گے. دیکھو حکومتوں کے قریب جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اپنے فائدے کے لیے, ان کو کہتے ہیں چاپلوسی کرنے والے, یہ حرام ناجائز ہے. اور ایک ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کر کے رکھیں ہم, کیونکہ حکومت کا ایک فیصلہ آپ کی صدیاں بدل سکتا ہے. اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ فوجیوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, بیوروکریٹ سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, ججز سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کے جج آئے تھے, وفاقی شرعی عدالت کے جج آئے تھے ملاقات کے لیے. میں نے کہا میں ضرور ملوں گا آپ سے, حالانکہ مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اگر میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا رہوں بیٹھ کے تو لوگ تو کہیں گے بلے بلے مفتی صاحب حق پرست ہے, ڈرتا ورتا نہیں ہے ججز سے, کام دھیلے کا بھی نہیں ہوگا. مجھے جامعۃ الرشید سے فون آیا, بھائی وفاقی شرعی عدالت کے جج ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا قابل احترام ہے بھائی, وہ بتائیں کہاں ہے, میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مفتی صاحب اتنا لفٹ کرائیں گے. اور میں اپنے کسی کام کے اٹکے بھی لیے نہیں ان سے ملنا چاہ رہا, میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں بھائی وفاقی شرعی عدالت میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں, تو میں محبت سے سمجھاؤں گا حضرت تھوڑا سا کائنڈلی ان کاموں کو کیا کر لیں, آپ ٹھیک کر لیں. تو میرا فائدہ نہیں ہے اس میں, قوم کا فائدہ ہے. انہوں نے بڑا دل کیا, انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے. تشریف لائے, میں نے چائے پلائی, محبت سے ان کا اکرام کیا, ان کو گھنٹہ میں نے ٹائم دیا ان کو. پھر میں نے بتایا حضرت یہ قانون غیر اسلامی ہے, کائنڈلی بتائیں اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ان کو کچھ علمی اشکالات تھے, وہ اشکالات میں ہماری آپس میں بحث ہوئی. اب میری تصویریں وائرل ہو, مفتی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج کے پاس بیٹھے ہوئے, دیکھو یہ حکومتوں کے جو ہے نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. رینجرز کے آفیسر تھے بہت بڑے کراچی کے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر میں آپ کے پاس خود آؤں گا. خدا کی قسم اپنا کوئی مفاد نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے, نہ میں نے ان سے, بلکہ 4-6 لوگوں کو جب پتا چلا رینجرز کے بڑے آفیسر کے پاس ملنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے کام لے آئے, یہ کرا دیں. میں نے کہا بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو اٹ مینس اگلا کے دل میں یہ بات آ جائے گی یہ جو مجھے لفٹ کرا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ہے. حالانکہ 100 دفعہ انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں. جا کے میں نے ان سے بات کی, حضرت خدا کا واسطہ کوئی بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. کراچی کے میں جو مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے کہاں. ونس اپون اے ٹائم رینجرز نے کنٹرول کراچی کا لیا تھا اور ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے. تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے؟ ایسا تو نہیں وہ ہے نا, وہ ابھی زیادہ نہیں آگے جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ, وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو, مجھے کیا پتا تھا یہ چرس بھی پیتا ہے.
میں گائے خریدی میں نے تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چرس پیتا ہے, یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ, پنجاب سے آئی یہاں نہیں مل رہی. میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے, معذرت ان کی رائے, یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ تو ایک اینالائز کرنا, تجزیہ کرنا, وہ تو پھر تجزیہ نگاروں کا کام ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے, یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں. وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا. یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ. تو بات جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی بھائی, بہت زیادہ ادھر ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے بات. ہاں, تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے دو ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. بڑے بڑے جو سنجیدہ علماء تھے وہ حکمرانوں سے دور ہو گئے, باطل لوگوں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیا, اور خلیفہ کو اعتماد میں لے کے, ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں, چاپلوسی کرتے تھے, اپنے مفاد میں استعمال. پھر بالآخر جا کے جو تاتاریوں ہیں ان کے لیے بارڈر کو کھلوا دیا انہوں نے, ان کو بولا آ جاؤ حملہ کر لو, اور بغداد کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ خلافت, پھر بھی مسلمان اگر رفع الدین اور ان جھگڑوں میں لگے رہتے دوبارہ خلافت قائم ہوتی. پھر ترک اٹھے, وہ حنفی تھے سارے کے سارے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حنفیت کو دنیا میں قائم کریں گے, انہوں نے کہا شافی بھی ٹھیک ہیں, مالکی بھی ٹھیک ہیں, آؤ اسلام کے لیے ایک جھنڈے کے تحت تھے وہ حنفی. اب تک ترکی حنفی ہیں, آپ کسی سے ملے بولے ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب تک سارے ترکی ایسے ہی ہیں جتنے بھی ترک ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت قائم کی, مالکیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا, شافیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, حنابلہ نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ بھائی ہم سب ایک جھنڈے کے تحت. اور وہ خلافت جو قائم ہوئی ہے ایسی خلافت کہ ہٹو بچو, عظیم خلافت عثمانی. 400-500 سال تک ایسا ہمارا روب, اور کتنے سارے کنٹریز اس میں داخل تھے. ادھر ہندوستان میں الگ بادشاہت قائم ہوئی, مغلوں کی بادشاہت, وہ صدیوں چلی ہے. فقہ حنفی آفیشلی نافذ تھا اس میں, لیکن شافی بھی بڑے آرام سے رہا کرتے تھے. تو علماء نے اس بحث کو کیا کر دیا تھا, جھگڑوں والی مسائل والی بحث کو ختم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ آپ حنفیوں کے خلاف شافیوں کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیں, یہ غلط کر رہے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں. اس سے تو وہ کام جو ہو چکا ہے دوبارہ امت میں کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. آپ کام کرو بدعتیوں کے خلاف, آپ کام کرو آپ باطل نظریات کے خلاف. اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی حنفی ہے یا شافی ہے, یہ ہمیشہ سے ہیں. اور یہ بھی ضرورت کے وقت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بلا ضرورت اس کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے. تبھی ہمارے علماء کے آگے کہیں نہیں دیکھا ہوگا حنفی دیوبندی لگا ہوا ہو, کہیں بھی نہیں لگاتے. میرے نام کے آگے دیکھا آپ نے کہیں بھی نہیں. کہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. میں جب بھی رشتہ لینے کے لیے گیا ہوں تو لڑکی والے نے پوچھا ہے, اب تو میں مشہور ہو گیا نا, ونس اپون اے ٹائم جب میں مشہور نہیں تھا لڑکی والے پوچھتے تھے آپ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, کیا ہیں. تو ان کو بتانا پڑتا تھا. میں کہتا نہیں میں کچھ بھی نہیں, میں مسلمان ہوں, سمپل مسلمان. تو وہ کہتے تھے ہم کیا آپ کو ہندو اور یہودی نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو وہاں بتانا پڑتا ہے بھائی میں دیوبند مکتبہ فکر کو اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, لیکن فقہ شافی کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں ہم. تو اس سے اکثر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ تو شافی فقہ کو تو ویسے ہی سب صحیح سمجھتے ہیں نا, پھڈے تو دیوبندی بریلویوں میں ہے. اس لیے اگلا اسٹیپ تو پوچھا ہی نہیں جاتا نا, کیونکہ یہ شافی اور حنفیوں کے پھڈے ہیں ہی نہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, مسئلہ ہوتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا, تو اس میں اگر آپ نے بول دیا میں دیوبندی اور سامنے والے گرین چینل نکلا, آپ کی پروگرام تو یہیں بڑھ گیا. پروگرام کیا ہوگا, یہیں بڑھ گیا. تو اور اگر الٹا ہو گیا تو بھی پروگرام بڑھ گیا. جو اہل حدیث کیا ہیں بھائی, انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں. تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہل حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں. علماء نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. پھر تبھی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہل سنت والجماعت سے نکالا جاتا, کیونکہ جب آپ نے ڈائریکٹ پر آ گئے آپ, تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہے. جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے, پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا. تبھی اہل حدیث میں بھی بہت سارا اختلاف ہے.
پھر عوام کیا کرتی ہے, ایک اہل حدیث عالم کو بڑا بنا کے پھر انہی سے مسائل پوچھتی ہے. ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا آپ نے تو پھر ابو حنیفہ کو بنا لیتے نا, جنہوں نے, یا امام شافعی کو بنا لیتے. اب کل ایک اہل حدیث کا فون آیا, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھایا, میں نے کہا کہ ایک کو فالو کریں. تو انہوں نے بتایا کہ میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں, علماء سعودیہ سے فتویٰ لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض, کہیں ایک جگہ ٹکو تو صحیح نا جا کے بھائی, ٹھیک ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ چلو ان کو مان لو یار, لیکن وہاں سعودیہ کو نہیں, فقہ حنبلی کو. سعودی میں تو 20 قسم کے لوگ ہیں. سعودیہ مفتی کو یہ تھوڑی کہ سعودیہ کا جو مفتی ہے تو وہ بہت احمد بن حنبل اوتھینٹک ہیں, مستند ہیں, ورنہ سعودی عرب میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آپ کیسے فرق کرو گے؟ کوئی بھی فتویٰ اٹھا کے لے آؤ. تو کہیں تو ٹکاؤ اپنے آپ کو. تو یہ جو بات اب میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, کوئی فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے. یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایٹ اے ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں, یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے. جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو. نبی نے جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے. اور اس میں بڑی حکمت یہ کہ اختلاف برداشت کرنا بھی سیکھیں. اگر ان کے قریب کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو برداشت کر لیں اس کو, کوئی نہیں کر رہا تو برداشت کر لیں, کیونکہ جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشوں کے پیچھے پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے, کوئی یہاں باندھے, کوئی زور سے, کوئی آہستہ, کوئی ہاتھ چھوڑ کے, کوئی ہاتھ باندھ کے, کوئی رفع الیدین کرے, کوئی نہیں کرے. تو برداشت کرنا سیکھو, تاکہ برداشت نہیں ہوگا لڑتے رہو گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم, کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا امپاسبل ہے. اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں, تو بہتر نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اس لیے اس کو مان لو یار, ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر کا طریقہ ہے کہ نہیں اسٹائل بھی ہوتا ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں, ابو حنیفہ گیا ایک طرف, شافعی گیا ایک طرف, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف, ہم کسی کو نہیں مانتے, یہ سب منجن بیچ رہے ہیں, یہ سب یوں کر رہے ہیں, میں جو پیش کر رہا ہوں یہ, تو پروگرام تو اڑ گیا, پوری امت اڑ گئی. سمجھ رہے ہو, پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا. بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے, یہ کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ نیا آئے گا, وہ الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, وہ تیسرا کوئی الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا. تو اس سے امت جڑے گی نہیں میرے بھائی. امت کے 20 ٹکڑے ہو جائیں گے. جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے رہ جائیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ امت کی اجتماعی میں. بدعت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی, بدعت نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بریلوی ہمارے بھائی ہیں, ہم سینے سے لگاتے ہیں, لیکن بھائی ہم ربیع الاول میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں, ہم مخالفت نہیں کریں گے. یعنی مخالفت کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو, ان کو مارو, ان کو کوٹو. ویسے بھی بریلویوں کو مار نہیں سکتا کوئی, پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ تو پھر فتویٰ لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو لڑائی بڑائی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی. لیکن وہ بدعت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف بولو. اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم ویسے ملتے ہیں, دوستیاں بھی رکھتے ہیں, دعوتوں میں بھی جاتے ہیں بھائی. ان کا جو مکتب ہے فکر ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ وہ بالکل ہماری رائے میں قرآن, دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں ہماری رائے یہ کہ بھائی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر متصادم ہیں. متع اسلام میں ہماری رائے یہ کہ جائز نہیں ہو سکتا. 2 نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیں, یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, ملک ہے. پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے. لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہوئی تو نفرتیں پھیلی ہیں, مار دھاڑ کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. میری مسجد میں بھی بعض شیعہ حضرات آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو, اس کو تنگ کرو, نہیں بھائی آنے دو یار پڑھیں. اور جو کوئی امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ پہنچتے ہیں بریلوی حضرات بھی. وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا, ہم کہتے ہیں بھائی 2 عیدیں ہیں, تیسری عید نہیں ہے. اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں, نبی کو حاضر ناظر, مشکل کشا, پھر مزاروں کا حساب کتاب, وہ کسی امام کی بھی رائے
نہیں ہے. مجتہدین میں قرآن و سنت میں صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی. لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن یہ اتنی براڈ مائنڈیڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں. یہ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ کہ بھائی نارملی ہم سب مسلم ہیں, ہمیں کوئی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے, حنفی ہے, اہل حدیث ہے یا کیا ہے. ہم سب کیا ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں. جہاں ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ پھر آدمی اپنا نظریہ بتانے کے لیے نام استعمال کرتا ہے. بھائی میں جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. جو حنفی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا ہوں؟ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اور فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے, کیونکہ امام حنیفہ قرآن و حدیثی سے مسائل نکالیں گے, تورات و انجیل سے انہوں نے نہیں نکالے. اگر انہیں کوئی تورات انجیل سے نکالے ہوتے تو پھر ہم قرآن اور, کیونکہ حنفی اس لیے کہ شافیوں کو تکلیف نہ ہو. ہم اگر حنفی نام رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, تو امام شافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اہل تورات ہیں کیا ہم لوگ, تاکہ ان کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے پوری بحث کا خلاصہ.